اور خدا کی قسم کامیابی آپ کی اور میری اسی کے اندر ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ ایک نوجوان کسی زمانے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی بچھاتا ہے، مصلی بچھانے کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو روانہ ہوتے ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، کھانا میسر نہیں ہے، غربت کا عالم ہے۔ کہا کہ غربت کی وجہ سے جسم کے اندر کمزوری اور نکاہت اتنا پیدا ہو گئی، جسم سے گوشت ختم ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رات کو عبادت نہیں چھوڑتا۔ جب بھی اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، کہتے مولا قیامت کے دن مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، لوگوں کے سامنے میرے نامہ اعمال نہ کھولنا۔ فرمایا اس لیے کہ میں مخلوق کا سامنا نہیں کر سکتا، لوگ کیا سمجھیں گے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے یہ برائی بھی کی ہے، اس نے یہ جرم بھی کیا ہے، میں اللہ کے سامنے نہیں آ سکتا، مخلوق کے سامنے رسوائی نہیں دیکھ سکتا، مہربانی کرنا قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ کسی نے کہا تو اتنا کمزور ہے، اتنا فرمایا کہ تیرے اندر ذوف اور نکاہت ہے، پھر بھی ساری رات جاگتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ عبادت چھوڑ دے، اپنا کھانا پینا بڑھا دے، اور کہا اتنی مشقت نہ کیا کر، رات کو رویا نہ کر، تیرے رونے کی وجہ سے تیرے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جسم کے اوپر گوشت رہے یا نہ رہے، لیکن میں اللہ کی یاد میں آنسو بہانا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس لیے فرمایا جو مزہ اللہ کے سامنے رونے میں ہے، جو رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے کے اندر جو لطف ہے، اگر کسی نے اللہ سے اپنی بات منوانی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے رات کو تہجد کے وقت مصلی بچھا کر تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے روئے، دعائیں کرے، اللہ مان لے گا، جو کچھ اسے چاہیے ہوگا عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا رہا، دن اور سال بیتے رہے، کمزوری کی وجہ سے بیمار پڑ گیا، بیماری پڑ گئی۔ ایک دن ماں نے اپنے بیٹے کا سر چھولی کے اندر رکھا ہوا ہے، اپنے بیٹے کے سر میں انگلیاں پھیر رہی ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے اے میرے بیٹے تو نے یہ اپنا کیا حال کر لیا، تجھے اپنے اوپر ترس نہیں آتا ہے؟ کہا ماں یہ بتاؤ یہ باتیں کیوں کرتی ہو؟ کہا بیٹا تیری یہ کمزوری مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے، تیری یہ نکاہت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ کہا ماں اتنی تکلیف دے بات یہ نہیں ہے، اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے جب کل قیامت کے دن گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت بھی تو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گی۔ کہا ماں آخرت کی تکلیف سے بچنے کے لیے آج میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں۔ اے میری ماں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہ میری دنیا بھی کامیاب فرما دے، میری آخرت بھی کامیاب فرما دے۔ کتنا اچھی سیرت والا نوجوان ہے، لیکن آج کل ٹچ موبائل دے ہر فنکشن دا پتہ ہے، کیویں چل رہے کیا تھیندے، کتنا کیڑا فنکشن کرے، کتنا کیا کرے، لیکن پتہ نہیں تھا دین اسلام دا پتہ نہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دن ایک نوجوان سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں قبر کے اندر کتنے سوال ہوتے ہیں؟ کہہ رہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کو قبر کے سوالوں کا پتہ نہیں ہے اس کو جوابات کا پتہ ہوگا؟ دنیا دے اوتے آمن دا کیا فائدہ تھیا اگر ساکو دین دا اتنا پتہ ہی نہیں، اگر ساکو جیڑے مسلمان ہونے واسطے جو ضروری چیزیں اگر اساں وہی نہیں سکھے تے دنیا داری دا ہر فنکشن تے ہر کام ساکو آندے تو اساں خود سوچ سکتے ہیں کہ سارا ٹھکانہ کتھا ہے، اور اساں خود سوچ سکتے ہیں کہ اساں
कामयाब जिंदगी बसर करने पे है या नाकाम करने पे है? असल केड़े रास्ते दे उत्ते चलदे पे? अगर दुनियादारी वास्ते टाइम है, नमाज वास्ते टाइम कोई तो असा खुद समझ सकते हैं असा कितना खड़े हैं। अपना नुकसान आप अपने हाथों पे कर रहे हैं। लेकिन याद रखा है जिंदगियां वक्त गुजर वैसे एक मिनट का कोई भरोसा नहीं, केड़ी जगह दे उत्ते केड़े कदम दे उत्ते केड़े वेले सा मुक वजे। लेकिन जेडी तू ते मैं जिंदगी गुजार के वैसू ईदे बारे कब्र दे अंदर हिसाब किताब जरूर देवणे, आखिरत के अंदर जरूर देवणे। तुसा अपना ते मैं अपना, लेकिन अगर तुसा ते मैं अपनी जिंदगी दी कामयाबी चाहते वल उया शर्त है इवें जिंदगी गुजारूं जिवें अल्लाह रसूल ने गुजारन दा हुक्म दिते ते इवें जिंदगी गुजारूं जिवें मोहम्मद दे सहाबा ने जिंदगी गुजार के दिखाई है सानू। और मां अपने बेटे दा सर पकड़ के झोली के अंदर रख के बैठी है। आखिरी गाली की यकीनन वक्त विसाल करीब है। अल्लाहु अकबर। गल मुकामा फरमाया जेड़े वेले अम्मा अपने बेटे दा सर चा के झोली के अंदर रख के अपनी जुबान दे नाल बार बार अल्फाज ये बैठियां लेंदी है, मेरा बेटा अपने आप ते तरस नहीं खांदा, अपनी सेहत तलेक। अल्लाहु अकबर। जेड़े वेले बीमारी ने तूल पकड़े, मौत सामने नजर आई है, जेड़े वेले मौत सामने नजर आई है, अपनी अम्मा को आदे अम्मा लगदा इवें दुनिया तो वंजण वाला आखिरी टाइम मेरा करीब है, मैं तुहाकू मरण तो पहले त्रै वसीयतां करना चाहना। फरमाया बेटा दसा क्या वसीयत है? आके अम्मा पहली वसीयत है मेहरबानी कराए जेड़े वेले मैं मर वंजा मरण दे बाद रस्सा मेरे पैरों दे अंदर पा के मैं को घर दे अंदर खिला है, अपनी जुबान दे नाल लगा है। ए ओ बंदा है जिने दुनिया दे उत्ते रह के अल्लाह दी नाफरमानी दे अंदर जिंदगी गुजारी है। ए ओ बंदा है जेड़ा रब रसूल दे रास्ते ते पूरी जिंदगी नहीं आया। फरमाया बेटा दूजी वसीयत आके अम्मा दूजी वसीयत है जेड़े वेले मैं मर वंजा मेरा जनाजा रात के टाइम चा बना है ताकि लोग मेरा जनाजा भी ना देखें, मैं लोगों की जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आके तीजी वसीयत अम्मा जेड़े वेले कब्र दे अंदर मैं को दफनाओ, फरमाया लोग चले वंजन तुसा मेरी कब्र ते आवा है आके बैठे रवा है, मैं सुनी लगा जेड़े वेले लोग चले वंजन अल्लाह दे फरमाया फरिश्ते मुनकर नकीर आके कब्र दे अंदर मुर्दे को सवाल जवाब करें, आके पूछन मन रब्बो का तेरा रब कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, माँ तुम ततकुलु फी हक हाज़र रजुल नसाई मर्द मोहम्मद के बारे क्या दावे, आके त्रै सवाल करेंगे। अम्मा मैं सुने इमाम लंबिया फरमाए उन्होंने शक्ल इतनी खौफनाक होनी है लोग देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। अम्मा मेहरबानी करा है मेरी कब्र पे बैठे रवा है, तुसा मेरी माँ मेरे वास्ते दुआ दे हक चवाए। फरमाया अम्मा की दुआ बेटे दे हक कबूल थी नहीं है ताकि जेरे वेले तुसा दुआ दे हक चैसो अल्लाह तुम्हारी दुआ की वजह तो मेरे सवालों के अंदर आसानी पैदा फरमा छोड़े से। अम्मा के बेटा ठीक है आखिरी जुमला सुनो, अगर वक्त आया जवान दी रूह परवाज कर गई है, हंस के वसीयत अम्मा है लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन बेटे का आखिर का पूरा करना उन्हें पहली वसीयत अमल करने वास्ते रस्सा चाहते पैर के अंदर पावर पई हाली पाता रहा आवाज आई है मेरी बंदी सारे वली दी बेहरमती न कर, फरमाया इनके पैरों के अंदर रस्सा ना पा। अल्लाहु अकबर। आके इनकी वसीयत बड़ा गुनाहगार है इन्हें इयो को जा क्या अल्लाह फरमाए सारी बंदी ए गुनाहगार नहीं है, दुनिया के ऊपर रह के साकू याद करना रहेंगे। आज असा मरण के बाद बल्कि मरण तो भी पहले ही को अपनी विलायत का मर्तबा अता फरमा छोड़ा। फरमाया सारी बंदी ने वास्ते जन्नत के अंदर महल तैयार है और तू ही कुछ में ना समझ
علامہ اقبال کیا نگاہ کم تر سے کسی رند کو نہ دیکھ، پتہ نہیں اس مالک کو تو پسند ہے یا وہ۔ اصل کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے کہ اللہ کو ڈرے، اصل کمال ہے بندہ نماز پڑھ کے اللہ کو ڈرے۔ اور اصل ترہ امتیاز مسلمان رہے، یاد رکھا جڑا بندہ نماز پڑھنے دے بعد نیکی کرنے دے بعد کہا میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں فلاں ہوں، میں سب سے بڑا متقی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، سمجھ گنا ایک کوئی انڈیکیشن قبول کوئی نہیں۔ اگر قبول ہو گیا تو شیخ سعدی فرمائے نہاد شاخ پر میوہ سر پر زمین، جو ٹہنی پھلوں سے بھری ہوتی ہے اس کا سر ہمیشہ نیچے ہی ہوتا ہے، سر اسی کا اونچا ہوتا ہے جو پھلوں سے خالی ہوتا ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے اگر میں نے داڑھی رکھ لی ہے تو پھر کیا میں بغیر داڑھی والے کو اپنے سے کم تر سمجھنے شروع کر دوں؟ اگر میں نے حج کر لیا ہے تو پھر میں جس نے حج نہیں کیا پھر اس کو کم تر سمجھنے شروع کر دوں؟ اگر میں نے نماز پڑھ لیا تو پھر میں بے نمازی کو کم تر سمجھنے شروع کر دوں؟ نہیں، میرا دین مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اس کو نیکی کی دعوت دوں، لیکن کائنات میں سے سب سے گنہگار اپنے آپ کو سمجھوں، اپنے آپ سے دوسرے کو بہتر سمجھو۔ یہ ہمارے دین کا حکم ہے اور یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ امام الانبیاء کی پاک ذات نے اپنے صحابہ کو ہمیشہ یہی تربیت فرمائی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو پتہ ہے آپ سے مجھ سے زیادہ نمازیں شیطان نے پڑھی ہیں، سجدے زیادہ شیطان نے کیے ہیں، لیکن جب ایک جملے سے مارا گیا اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، آدم کو کم تر سمجھ لیا؟ فرمایا تیری ساری باتیں تیرے منہ پہ مارتا ہوں، کسی کام کی نہیں ہے، اسی لیے تیرا کام یہ بنتا تھا کہ تو آدم کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا اور تب میں تیری عبادت کو قبول کرتا، لیکن تو نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ قال انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، مٹی جو ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے، آگ بلند ہوتی ہے، تو پھر یہ نیچے میں بلند۔ اللہ نے فرمایا تو نے تکبر کیا ہے، جا میری جنت سے نکل جا، اپنی عبادت اپنے پاس رکھ، مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ وہ عبادت قبول کرتا ہوں جس عبادت کے اندر عاجزی کا نور شامل ہوتا ہے، جس کے اندر عاجزی کا نور شامل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرو، میں اللہ تمہارا چرچا بلند کر دوں گا۔ رب کا ذکر، میں حقیقت بات یہ ہے کبھی آپ اور میں بھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں جس اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اولاد دی ہے، رزق دیا ہے، یار وہ انسان نہیں ہے جو شام کے وقت کی روٹی کا آٹا اکٹھا کرنے کے لیے پورے محلے میں علاقے میں دروازے کھٹکا کر تھوڑا تھوڑا آٹا جمع کر کے رات کو روٹی کھاتے ہیں۔ اللہ نے تجھے مجھے عزت کی روٹی عطا کی ہے، اور کون سی چیز ہے جو اللہ نے آپ کو مجھے نہیں عطا کی ہے؟ کیا وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو لوگوں کے اتارے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو مجھے اتنا اچھا لباس دیا ہے، لیکن کبھی سوچیں اس کی تو اتنی کرم نوازی ہمارے اوپر، کیا ہم نے بھی اپنا حق بندگی ادا کیا ہے؟ اس نے صرف ہمارے ذمہ ایک نماز لگائی ہے، اچھے اخلاق لگائے ہیں، اگر ہم نے نہیں کیا وہ خالق ہو کر مخلوق ہو کر اپنے بندے کو اوپر اتنی مہربانیاں کر رہا ہے، لیکن آپ اور میں مخلوق ہو کر بھی اپنے خالق کا فرض ادا نہیں کر رہے، تو پھر ہم گھاٹے کے اندر ہیں، ہم نقصان کے اندر ہیں، ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔